شہاب الدین غوری۔ شہاب الدین محمد غوری کا اصل نام معز الدین غوری تھا۔ آپ کی پیدائش 1149 میں ہوئی۔ شہاب الدین سلطنت غوریہ کا دوسرا اور آخری حکمران تھا، جو 1202 سے 1206 تک سلطنت غوریہ کا حکمران رہا۔ سیف الدین ثانی کے انتقال کے بعد غیاث الدین غوری سلطنت غوریہ کے تخت پر بیٹھا اور اس نے 1173 میں غزنی کو مستقل طور پر فتح کر کے شہاب الدین محمد غوری کو سلطان معز الدین کا خطاب دے کر غزنی میں تخت پر بٹھایا۔ غیاث الدین نے اس دوران ہرات اور بلخ بھی فتح کر لیے اور ہرات کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان شہاب الدین غوری اگرچہ اپنے بھائی کا نائب تھا، لیکن اس نے غزنی میں ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے حکومت کی اور موجودہ پاکستان اور شمالی ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کر لیا۔ 598 میں اپنے بھائی کے انتقال کے بعد وہ پوری غوری سلطنت کا حکمران بن گیا۔ شہاب الدین محمد غوری کی فوجی کارروائیاں موجودہ پاکستان کے علاقے سے شروع ہوئیں اور وہ مشہور عالم درہ خیبر کے بجائے درہ گومل سے خطہ میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ملتان اور اچ پر حملے کیے، جو غزنیوں کے زوال کے بعد ایک بار پھر اسماعیلی فرقے کا گڑھ بن گئے تھے۔ یہ اسماعیلی ایک طرف مصر کے فاطمی خلفاء کے ساتھ اور دوسری طرف ہندوستان کے ہندوؤں سے قریبی تعلق قائم کیے ہوئے تھے۔ غور کے حکمران عام مسلمانوں کی طرح عباسی خلافت کو تسلیم کرتے تھے اور اسماعیلیوں کی سرگرمیوں کو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ محمد غوری نے بمطابق 1175 میں ملتان اور اچ دونوں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد 1179 میں محمد غوری نے پشاور اور 1182 میں دیبل کو فتح کر کے غوری سلطنت کی حدود کو بحیرہ عرب کے ساحل تک بڑھا دیا۔ لاہور اور اس کے نواح کا علاقہ ابھی تک غزنوی خاندان کے قبضے میں تھا، جن کی حکومت غزنی پر جہاں سوس کے حملے کے بعد لاہور منتقل ہو گئی تھی۔ شہاب الدین محمد غوری نے 1186 میں لاہور پر قبضہ کر کے غزنوی خاندان کی حکومت کو بالکل ختم کر دیا۔ لاہور کو فتح کرنے کے بعد شہاب الدین نے بھٹنڈا کو بھی فتح کیا، جو پہلے غزنوی سلطنت میں شامل تھا، لیکن اس وقت دہلی اور اجمیر کے ہندو راجا پرتھوی راج چوہان کے قبضے میں تھا۔ پرتھوی راج نے جب یہ سنا کہ شہاب الدین نے بھٹنڈا فتح کر لیا ہے تو وہ ایک زبردست فوج لے کر، جس کی تعداد 2 لاکھ تھی، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلا۔ دہلی کے شمال مغرب میں کرنال کے قریب ترائن یا تراوڑی کے میدان میں دونوں افواج میں خوب لڑائی ہوئی، لیکن شہاب الدین کی فوج تھوڑی تھی، اس کو شکست ہوئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ اسی حالت میں ایک سپاہی اس کو بچا کر لے گیا۔ اس کے سپاہی اور جرنیل محمد غوری کو غائب دیکھ کر بدل ہو گئے اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ محمد غوری کو زخمی حالت میں لاہور لایا گیا، جہاں سے وہ غزنی پہنچا۔ ترائن یا تراوڑی کی دوسری جنگ 1192 میں ہوئی۔ شہاب الدین کو اس شکست کا اتنا رنج ہوا کہ 1 سال تک اس نے عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے بات چیت تک ترک کر دی تھی۔ بعض جرنیلوں کو اس نے سخت سزائیں دی۔ بالآخر اس نے تمام جرنیلوں کو تربیت یافتہ فوج تیار کرنے کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک بڑی فوج جس کی تعداد 1,20,000 جمع کر لی۔ وہ اس فوج کو لے کر پچھلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر سے پرتھوی راج بھی بھارت کے 250 راجاؤں کی مدد سے 3 لاکھ سے زائد فوج اور کئی ہزار جنگی ہاتھی لے کر روانہ ہوا۔
دونوں جرنیلوں کی افواج ایک بار پھر ترائن یا تراوڑی کے میدان میں آمنے سامنے ہوئی۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے محمد غوری کو خط لکھا اور نصیحت کی کہ اپنے سپاہیوں کے حال پر رحم کھاؤ اور انہیں لے کر غزنی واپس چلے جاؤ، ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ لیکن شہاب الدین غوری نے نہایت متانت سے جواب دیا کہ وہ اپنے بھائی کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، اس لیے بغیر جنگ کے واپسی ناممکن ہے۔ اگلے دن دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ جنگ سورج طلوع ہونے سے پہلے شروع ہوئی جبکہ ظہر کے وقت تک ختم ہو گئی۔ شہاب الدین غوری کو فتح ہوئی اور پرتھوی راج کو شکست ہوئی۔ اس نے میدان جنگ سے بھاگ کر جان بچائی مگر دریائے سرسوتی کے پاس گرفتار ہوا۔ سلطان محمد غوری کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ کے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ رہا۔ اگرچہ کنو اور انہواڑا کے راجاؤں نے اطاعت سے انکار کیا مگر شکست کھا کر مسلمانوں کے سامنے جھک گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت ہندوستان میں قائم ہوئی جو 1857 تک قائم رہی۔ پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد شہاب الدین نے دہلی اور اجمیر بھی فتح کر لیا اور اس کے سپہ سالار محمد ابن بختیار خلجی نے آگے بڑھ کر بہار اور بنگال کو زیر نگی کیا۔ اس طرح پورا شمالی ہندوستان اور موجودہ پاکستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہندوستان اور بنگال میں مسلم اقتدار کے بانی اور ایک بیدار مغز حکمران کی حیثیت سے شہاب الدین کا پایہ بہت بلند ہے۔ اس کی فتوحات محمود غزنوی کی لشکر کشی کے مقابلے میں زیادہ مفید ثابت ہوئیں۔ وہ محمود کی طرح کسی علاقے کو فتح کر کے واپس نہیں جاتا تھا بلکہ اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیتا تھا۔ اس نے برے صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم کر دی اور اس طرح وہ کام مکمل کیا جو 500 سال قبل محمد بن قاسم نے شروع کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلجوکیوں کے بعد خراسان اور ترکستان میں خوارزم شاہی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ غوریوں کی اس خاندان سے مسلسل لڑائیاں رہتی تھیں۔ غیاث الدین کے بعد شہاب الدین کے زمانے میں بھی یہی لڑائیاں جاری رہیں۔ ان لڑائیوں کے سلسلے میں شہاب الدین 601 ہجری میں خوارزم تک پہنچا لیکن وہاں اس کو شکست ہوئی۔ یہ مشہور ہو گیا کہ محمد غوری جنگ میں ناکام ہو گیا۔ اس خبر کے پھیلنے پر پنجاب کے کھوکھروں نے بغاوت کر دی۔ محمد غوری فوراً پنجاب آیا اور بغاوت فروغ کی، لیکن بغاوت فروغ کرنے کے بعد جب وہ واپس جا رہا تھا تو دریائے جہلم کے کنارے 15 مارچ سن 1206 عیسوی ایک اسماعیلی فدائی نے حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ شہاب الدین محمد غوری کی شہادت کے ساتھ غوری خاندان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ ہرات اور غزنی کے علاقوں پر خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہو گئی اور برے صغیر پاک و ہند میں محمد غوری کے وفادار غلام اور دہلی میں سلطان کے نائب قطب الدین ایبک نے ایک مستقل اسلامی حکومت یعنی سلطنت دہلی کو خاندان غلامہ کے زیر اثر قائم کر لیا۔